یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ وہ جبریل کہنے کوئی نشانی بتا دیں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکر کی طرح بہیو کرتی ہیں، نوکر کی طرح سلوک کرتی ہیں بیٹیاں ماؤں سے، اور جب تم دیکھو بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے تو سمجھو قیامت آنے والی۔ ہمارے نبی سے پوچھا جبریل نے انسانی شکل میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ تو جبریل کہنے کوئی نشانی بتا دیں۔ کہ تلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکر کی طرح بہیو کرتی ہیں، نوکر کی طرح سلوک کرتی ہیں بیٹیاں ماؤں سے۔ وَتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ یتطاولون فی البنیان، اور جب تم دیکھو ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے بدن سطر صرف ڈھانپنے والے اور بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی بلڈنگوں کے مقابلے کریں گے تو سمجھو قیامت آنے والی۔ تو دونوں کام ہو رہے ہیں۔ اربوں کو تیل ملا، انہوں نے قیامت کو قریب لانے میں خرچ کر دیا۔ جس کا پیسہ اللہ مردود کر دیتا ہے اس کو کنجوس بنا دیتا ہے، اس کو خرچ کرنا مصیبت نظر آتی ہے، یا اس کے پیسے کو ان چیزوں میں لگا دیتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو دنیا کے بڑے بڑے گھر بنانے میں لگے۔ جس گھر کو چھوڑ جانا ہے اسے کیا سنوارنا، کیا محل بنانا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، میرا لال میرا لڈو میرا پیڑا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اولاد بھی کہہ کہ دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جانا، یعنی ساڑھے مگرو لے جانا، سوکھے ہونے کا مطلب جانا ساڑھے مگرو لے جا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل موت کو کہتے ہیں، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہاں میرے رب نے ہمیں امتحان دے کے بھیجا ہے، ہر ایک کا اپنے اپنے شعبے میں اس کا ٹیسٹ ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر کے مرا ہے تو بادشاہ بھی ہے تو کامیاب ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے تو فقیر بھی ہے تو ناکام ہے اور برباد ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اب ایک لفظ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا ہے جاؤ سارے معاف کر دے، ایسا مہربان کوئی ملے گا؟ میں چونکہ بہت زیادہ یہ مضمون بیان کرتا ہوں تو ایک دفعہ جاوید چودھری کا مجھے فون آیا، وہ کالم لکھتا ہے، وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں۔ میں نے کہا تیرا بھلا ہوئے، وہ ڈپو ٹھگ میرے تے الزام لاتے ہی۔ میں کہا یار وہ کیسے؟ کہ آپ کہتے ہو جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹے توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا، آپ کا نوکر 3-4 دفعہ غلطی کرے اور معافی مانگے پھر آپ اس کو معاف کرو گے؟ میں کہا یار تو طارق جمیل تیرا بنو ایک بنا چڑھے ہیں، اور میرا تو بیٹا بھی کرے گا نافرمانی تو میں کہوں گا یا پتر اور آپ اپنے حصے دی زمین سانب تے جا میری جان چھڑ۔ وہ میں طارق جمیل، وہ رب ہے، اللہ اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق
الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا سچا رب، فماذا بعد الحق الا الضلال، وہ اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو؟ این تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ ایک آیت مجھے بہت رلاتی ہے، یا ایہا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایہا الانسان پورے قرآن، یہاں یا ایہا الانسان، یا ایہا المسلم نہیں، اے انسان جو پتھر کی پوجا کر رہا ہے، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، سب کو اللہ کہہ رہا ہے، 7 ارب کو کہہ رہا ہے، مردوں عورتوں کو کہہ رہا ہے یا ایہا الانسان۔ اور جو اس میں درد ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، آج یہاں اولادیں بہت زیادہ دور چلی گئی ہیں تو ماں باپ کو بھی شٹ اپ کال دیتے ہیں، تو اس وقت جو ماں کے دل پہ گزرتی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب وہ باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے تو باپ پہ جو گزرتی ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے اندر سے دکھ اور درد سے جو آواز نکلتی، ارے بیٹا کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس درد کو کروڑوں گنا لامحدود کر کے ان 2 لفظوں میں اللہ مجھے دکھا رہا ہے، او میرا بندہ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ درد سے بولوں پر کہاں سے لاؤں، او میری بندی، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے تو کیوں دور ہو گیا؟ کون سا رب؟ الکریم، جو کرم کرنے والا ہے، الذی خلقک، تجھے بنایا، فسواک، برابر بنایا، فعدلک، ہر چیز کو اعتدال سے بنایا، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جیسے ایک ایک کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہو کہ ارجعی الی ربک، لوٹاؤ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ بھائیو بہنوں، چند دن کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر کے مر جاؤ۔